جی ناظرین، میں ہوں ساجد نذیر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر وزیر اسپورٹ چودھری محمد سعید صاحب، جو میرپور شہر کے ایم ایل اے بھی ہیں۔ آج انہوں نے شجرکاری مہم میں جو حصہ لیا ہے، انہوں نے پودے لگائے ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ میرپور شہر میں کافی زیادہ ویو پوائنٹ پارک بھی موجود ہے، ایسے پکنک پوائنٹ بھی ہیں جو کہ سرکاری طور پہ حکومت کا سرمایہ ہے، ان کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی ان کی؟ اور وہ آج کل جو جنگل کا منظر پیش کر رہے ہیں، اس حوالے سے کمیشنر صاحب بھی موجود ہیں، چودھری محمد سعید صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس حوالے سے جو محکمے جس کے ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے ٹھیکے دے کے بھول جاتے ہیں، ان پہ توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ شکریہ۔ ایک تو پہلا آج جو یہ انیشیٹو ہے حکومت آزاد کشمیر کا اور راجہ فاروق حیدر خان کا کہ آزاد کشمیر جو ایک بڑی تعداد میں جنگلات پہ مشتمل ایریا تھا، یہاں یہ ویجیٹیشن کی کمی ہو گئی ہے اور درخت لگائے جائیں، اس کے لیے انہوں نے محکمہ جنگلات کو بھی ایک اسپیشل ہدایت دی اور اپنے ایم ایل اے اور منسٹر سے بھی کہا کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں ان چیزوں کی نگرانی کریں تاکہ بہتر ماحول جو ہے وہ عوام کو دیا جا سکے۔ اور اسی کی کڑی آج ہم نے یہاں پہ کمشنر میرپور کی موجودگی میں جو مونسون پلانٹیشن ہے اس کا افتتاح کیا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم جو نمبر ہمیں دیا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ آف فارسٹ نے، اس کو ہم اچیو کر لیں گے۔ تمام محکمہ جات اس حصے میں پابند ہیں، میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، میرپور منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی، کمشنر آفس، مائی سیلف، ایوری باڈی کمیٹیڈ ہے اور ان کی مدد کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم یہ ٹارگٹ جو اچیو کر سکیں۔ جو آپ کا فرمانا ہے کہ کچھ ایریاز ہیں، دیکھیں 100% کہیں پہ بھی اچیومنٹ نہیں ہوتی جب ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں دنیا میں۔ جو ویو پوائنٹ ہے اور جو ایسے پارکس ہیں وہ ہمارے ٹارگٹس کا حصہ ہیں۔ شاید آج وہاں مینشن نہیں کیا، باقی جگہوں مینشن کیا، اس سے آپ نے یہ اوپینین بنایا کہ شاید ویو۔ سر جی ان سے نہیں ہم نے بنایا، ہمیں یہ تھا کہ آپ نے بات کی پیر گلی کی، وائی کراس کی، جو کہ میرپور شہر کے اندر ایک سرکاری پراپرٹی ہے، وہاں کو لوگ چھوڑ کے پرائیویٹ جگہوں پہ جاتے ہیں، وہاں ٹکٹس لیتے ہیں، وہاں جھولے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز موجود، پرائیویٹ لوگ بزنس کر رہے ہیں۔ سرکاری چیز پہ کیوں نہیں توجہ دی جاتی کہ یہ سارا پیسہ سرکاری طور پہ سرکار کے پاس ہے؟ پرائیویٹ لوگ ہندوستان سے آئے ہیں، نہیں مگر یہ پراپرٹی، یہ غلط بات ہے نا۔ آپ بزنسز کو اس طرح کرٹیسائز نہیں کر سکتے کہ وہ ہندوستان سے آئے ہیں۔ بزنس کرنا ہر شہری کا حق ہے اور ٹینڈرنگ پروسیس کے ذریعے یہ عمل میں آیا ہے۔ کل اگر گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس کرنا، اور دنیا میں یہ آئیڈیا فیل ہو گیا ہے، پوری دنیا، اور پاکستان میں بھی بری طرح فیل ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر آپ نے نہیں دیکھا کلاس کا کیا حال ہوا ہے، کہ ایم آئی ڈی سی کا کیا حال ہوا ہے، میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کیا حال ہوا ہے۔ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ موقع دیں، وہ آگے بڑھے اپنا رول، اور وہ بھی روزگار مہیا کرتا ہے۔ یہ جو گورنمنٹ کے روزگار کی طرف ہم بار بار دیکھتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو فلرش نہیں کرنے دیتے۔ تو وہ ان کو اپنا رول، اگر اس میں کمی کوتاہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو گروتھ ہو گئی ہے اس کو دور کریں۔ یہ جو پیر گلی کا آپ نے بالخصوص نام لیا ہے، یہ نیشنل پارک کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی۔ نیشنل پارک دنیا میں حسن کے لیے، منسٹر پہلے تو ایک میں عرض کروں کہ وہ کسی کانسٹیٹنسی کا نہیں ہوتا، وہ پورے آزاد کشمیر کا ہوتا ہے۔ اور پیر گلی جب آپ یہاں سے بیٹھتے ہیں تو سامنے آپ کو نظر آتا ہے۔ نیشنل پارک میرپور شہر کے اندر نہیں ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ نیشنل پارک کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے ایسی جگہ پہ جہاں جگہ اویلیبل ہے، فینسنگ کرنی ہے۔ آپ اگر مظفر آباد تشریف لے گئے ہوں ان دنوں میں، تو اس طرف جب آپ مظفر آباد سے باہر نکلتے ہیں تو ورلڈ بینک اور IUNC جو انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر ہے، وہ وہاں پہ ایک نیشنل پارک بنا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور ہمارے باقی دوستوں کو اس بات کو پروجیکٹ کرنا چاہیے کہ جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے، جو نیچرل ویجیٹیشن ہے، یہ وہاں پر گروتھ کرے اور یہ چیزیں بنیں۔ جو شہر کے اندر کمی کوتاہی ہے، یہ ہمارا ایک، میں نے عرض کیا پہلے بھی، یہ ڈریم ہے، پیشن ہے، اور مجھے یقین ہے اور میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ ہمارے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بیوروکریسی کی ہے، یعنی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ڈویژنل ایڈمنسٹریشن ہے اور جنگلات کے لوگ ہیں، سارے کین ہیں اس پروجیکٹ کو گروتھ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ آپ یقین رکھیں جو آپ کے کنسرن ہیں ان کو ایڈریس کریں گے۔ میرپور میں آپ نے سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے، لوگ آپ کا نام لیتے ہیں، کچھ سڑکیں ایسی ہیں جیسے ہال روڈ ہے، ویو پوائنٹ روڈ ہے، اس کا ابھی تک کام شروع نہیں ہو سکا، اس کی وجوہات کیا؟ میرے بھائی پہلے تو ساری ایک ساتھ نہیں بن سکتی نا۔ جو ویو پوائنٹ والی روڈ ہے، بڑی مناسب بات کی آپ نے، وہ اپروو ہو کے آ گئی ہے، اس کے اندر نیچے بچھنا ہے سیوریج سسٹم۔
تو میں نہیں چاہتا کہ اس کو ہم بنا دیں اور سیوریج سسٹم کے بعد اس کو توڑ دیں. یہی ہمیں مشکل درپیش تھی. جو ہمارے کنیکٹ لنکس ہیں F2 سے علامہ اقبال روڈ کی طرف, وہ دیکھ لیں اب وہاں پر ڈل گئی ہے سیوریج لائن, اور اب ہم کچھ یہی حال ہمیں علامہ اقبال روڈ پر مشکل کا سامنا تھا. میں بنوا دیتا اور بعد میں اس کو توڑنا پڑتا, پھر اسی جو تنقید ہے اس کا سامنا کر رہا. ہر روڈ کے لیے بہت محنت کرنی پڑی, بہت جدوجہد کرنی پڑی. یہ ڈیول کیریج وے اپروو ہوئی ہے, ہم 24 فٹ چاہتے تھے, 18 فٹ اپروو ہوئی ہے, 18 فٹ دونوں طرف اس کا جو ہے رائٹ آف وے, بیچ میں میڈین ہے, اس میں پلانٹیشن ہے, اس میں جب وہ بن جائے گی تو یہ آپ انشاءاللہ اس کے یہ جو 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہمیں لوگوں نے, اس 5 سال میں ہم نے میرپور کی تمام, میں 1-2 کی بات نہیں کر رہا ہوں, جتنی لنک روڈز ہیں اور جتنی مین روڈز ہیں ساریوں کو ٹھیک کر کے آپ کے حوالے کرنا ہے, پھر لوگوں کے پاس جانا ہے. ایک گزارش اور ہے جو اس وقت مجھے آپ کو بھی یقیناً نظر آ گئی, پاکستان کے معاشی حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں, اور یہ خدا نہ کرے دعا کریں یہ اچھے رہیں. یہ پیسہ آنا رکا, کٹس لگے تو ہماری اسکیمیں متاثر ہوں گی. ہم دعا گو ہیں ہم کہ یہ پاکستان کے معاشی حالات ایسے ہی رہیں, ہمیں کوئی خیرات نہیں دیتا, ہمارا اس میں حق ہے وہ دیتے ہیں, اور وہ حق جو ہے اس کی جو پرسنٹیج ہے جب کٹ لگے گا اور دوسری طرف بھی متاثر ہوں گے تو یہاں بھی خدا نہ کرے متاثر ہو سکتی ہے. تو آپ دعا کریں چیزیں ٹھیک رہیں. ہم اپنے ٹارگٹس پہ میں کبھی آپ کے ساتھ تفصیل سے بیٹھوں گا. جو 6 وعدے ہم نے لوگوں سے کیے تھے, 6 کے 6 100% پورے کرنے کے بعد لوگوں کے پاس جائیں گے الیکشن میں جو 2021 میں. 3 سال پہلے میں نے خود کوریج کی تھی, لوگوں کے پاس گیا تھا کہ آپ کس کو الیکٹ کریں گے الیکشنوں کے دوران. 90% لوگوں نے نام لیا چودھری محمد سعید کا کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے. میرا سوال تھا کیوں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ نیا بندہ ہے, ہم اس کو آزمائیں گے کہ یہ ہمارے لیے کیا کریں گے. گیس سب سے بڑا ایشو ہے میرپور شہر میں, اور اب کی حکومت کو 3 سال ہو چکے ہیں. اس پہ آپ نے کتنا کام کیا, اور کب تک میرپور شہر کے لوگوں کو گیس مزید جن کے پاس نہیں ہے مل جائے گی؟ دیکھیں, پاکستان کے تمام جو بڑے شہر ہیں کسی شہر میں بھی 100% گیس مہیا نہیں ہو رہی. میرپور شہر میں ہم گیس آئی 96 میں شروع ہوا, اور اس کے بعد ایک نیا کنیکشن نہیں لگا. 4900 کنیکشن تھے, اب کوئی 10,000 پلس کنیکشن ہیں. پچھلے سالوں میں ہم نے بہت ساری ایسی جگہوں پر کنیکشن لگوائے جہاں نہیں تھے. مثلا اس وقت بھی ہمارے جو D1 پارٹ 1 ہے اس کی بہت ساری گلیوں میں کام ہو رہا ہے. D3 کا جو لوور پورشن ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. جو اڈا ہے یہاں پہ ٹانگا سٹینڈ, وہاں پر کام ہو رہا ہے. جو اس طرف جہاں پہ ریاست اسپتال بنا ہے اس کے پیچھے گلیوں میں کام ہو رہا ہے. یہ تو ہیں جو چھوٹے پیمانے پہ, کہیں 200 کنیکشن ہے, کہیں 50 کنیکشن ہے, کہیں 100 کنیکشن ہو رہے ہیں. جو بڑے کنیکشنز تھے اس کے لیے جو پاکستان میرپور شہر میں تھی 1 ارب سم تھنگ کی ریکوائرمنٹ تھی, جس کا ہم نے سروے کرا کے بھجوایا گورنمنٹ پاکستان کو. میاں محمد نواز شریف صاحب نے بڑی مہربانی کی, وہ اپروو بھی کر دیا, لیکن بدقسمتی سے وہ گورنمنٹ نہ رہی اور وہ پیسے ہمیں نہیں ملے. اب حکومت پاکستان نے, حکومت جو ہمارا وابڈا کے ساتھ ہمارا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا. اس کا آدھا حصہ کہ ہمیں 200 ملین 20 کروڑ روپے مل گئے نیو سٹی میں. انشاءاللہ ہم نے گیس کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں اس موجودہ بجٹ میں, اور اگر خدا نہ کرے جو ایک مین سٹریم پیسہ آنا ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں پلاننگ ڈویژن سے, وہ بھی مجھے یقین ہے کہ بائی دی مڈل آف نیکسٹ منتھ آ جائے گا, تو ہم یہ کام اسی سال میں شروع کر دیں گے ریمیننگ ایریاز میں. ہماری خواہش تو یہ ہے بینگ اے پولیٹیکل ورکر کہ یہ راتوں رات سارے کام ہو جائیں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا میرے بھائی. فنڈز کا مسئلہ ہوتا ہے, لینڈ, مثلا میرپور کی جو سڑکیں ہیں یہ اسٹے آرڈر لگ گیا. یہ کچھ سڑکیں جو پہلے جاری ہوئی بن جانے اسٹے آرڈر لگ گیا. اب جب اسٹے آرڈر لگا تو ہمیں اس کو ویکیٹ کرانے میں 3-4 مہینے لگے. اب عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے, ہمیں پتا ہے. تو آپ یقین رکھیں, میری آپ سے درخواست یہ ہے اور آپ کے میرپور کے عوام سے کہ آپ نے ووٹ دیا 5 سال کے لیے, ٹرسٹ کریں. ہماری کوشش ہے راجہ فاروق احتر خان صاحب کی سربراہی میں کہ جو لوگوں سے ہم کمٹمنٹ کر کے آئیں ہم پوری کرنے کے بعد لوگوں کے پاس جائیں تاکہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں. آزاد کشمیر کا پورا لینڈسکیپ چینج ہو گیا, ساری سڑکیں بہتر ہو گئیں. آپ نے دیکھی نہیں, کوٹلی, بھمبر, راولا کوٹ, باغ, مظفر آباد جاتے ہوئے آپ سڑکوں پر کس طرح فراٹے بھرتے ہوئے گاڑیاں جاتی ہیں. ٹورسٹ کا انفلو کیوں زیادہ ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ لوگوں کی اپروچ آسان ہو گئی. تو یہ چیزیں ٹھیک ہونے سے بہت بہتری آئی ہے.
آپ جو 70 سال میں کمیاں تھیں ان کو 3 سال میں پورا نہیں کیا جا سکتا. کوشش کریں گے کہ ہم پوری کریں. آخری سوال، کشمیر کے حوالے سے کچھ پیغام عوام کو دے دیں جو کشمیری ہیں، ان کے حوالے سے جو ہماری پاک فوج ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے، مزید اس کے حوالے سے میرپور شہر کے جو لوگ ہیں ان کو آپ کیا؟ دیکھیں، میرپور شہر نہیں، پورا آزاد کشمیر، پوری دنیا میں جہاں کہیں کشمیری بستے ہیں وہ بہت غمزدہ ہیں، وہ ہندوستانی اقدامات سے بہت دل برداشتہ ہیں. ان کی نظریں جو کشمیر میں لوگ پابند سلاسل ہیں یا پورے کشمیر کو ایک جیل کی شکل دے دی ہے، ان کی نظریں اور آنکھیں ہماری طرف لگی ہوئی ہیں. کوئی کلپ کہیں آ جاتا ہے اگر آپ دیکھیں جو کھڑکیوں کے اندر سے بچے، مائیں، بہنیں دیکھ رہی ہیں تو ان کی نظریں مجھے صاف نظر آتا ہے کہ وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کریں گے. یہ کوئی شارٹ ٹرم پلاننگ تو ہے نہیں. افواج پاکستان دفاع کر رہی ہیں اپنی سرحدوں کا اور یقینی بنا رہی ہیں کہ کوئی اس طرف انفلٹریشن نہ ہو. ہندوستان جو گولہ باری کرتا ہے اس کا مقابلہ کرتی ہیں بڑی، اور شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن یہ ایک لمبا پروسیس ہے. ہمیں جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس میں کچھ چیزیں بنیادی طور پر طے ہوئی ہیں، اور اگر ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ ایک نئی جہت آئے گی کشمیر کی آزادی میں. اگر وہ اسٹریٹجی جو سجیسٹ کی ہے ہماری آل پارٹیز کانفرنس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، اور بڑے پیمانے پر پاکستان کے اندر انٹیلیجنشیا، دنیا اور جو کشمیری لیڈرشپ ہے دونوں طرف، وہ اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ یہ جو پروگرام ہے سارے زیادہ تر ووٹ اسی کے حق میں آ رہے ہیں. اگر وہ پروگرام اڈاپٹ کر لیا جائے تو پھر کشمیر کی آزادی کی منظر شاید دور نہ ہوگی. جی، ہمارے ساتھ چودھری محمد سعید صاحب موجود تھے جو کہ خصوصی طور پہ آج ان سے گفتگو ہوئی ہے. شہر کے حوالے سے بھی بات انہوں نے کی ہے کہ جو میرپور شہر میں جو تمام کام جو بقیہ رہتے ہیں ان کو ہم 5 سال میں مکمل کریں گے، اور جو میرپور شہر کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں الیکٹ کیا ووٹ دے کے وہ 5 سال تک انتظار کریں، اور جو چھوٹے چھوٹے کام رہ گئے اعتماد رکھیں، اور انشاءاللہ جو چھوٹے چھوٹے کام رہ گئے ہم جلد سے جلد ان کو پورا کریں گے. کیمرہ مین کے ساتھ ساجد نذیر، عدالت نیوز، میرپور، آزاد کشمیر.